بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں اپنا یونٹ نمبر 6 مائننگ اینڈ پاور جو ہے وہ شروع کریں گے اور یہ پڑھیں گے۔ مائننگ اینڈ پاور تو توانائی اور کانکنی۔ اصل میں our earth is full of natural resources which are blessing of Allah۔ ہماری زمین جو ہے وہ قدرتی وسائل سے بری پڑی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ نیچرل ریسورسز آر پریزنٹ آل اوور دا ورلڈ، تو جو قدرتی ذخائر ہیں یہ تمام دنیا میں موجود ہے۔ سم آر انڈر گراؤنڈ وائل ادر آر ابو دا گراؤنڈ، تو کچھ زمین کے اندر اور کچھ اس کے اوپر واقع ہوتے ہیں۔ ہیومن ہیو آلویز بین فائنڈنگ ویز ٹو یوٹیلائز دیم، اور انسان اس کو جو ہے تلاش کرنے اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے۔ Some countries are very rich in natural resources which are not only fulfilling their need but also exporting resources all over the world. China is one of the richest countries in natural resources. Similarly, Africa is producing 30% of the world's mineral reserves, 10% of the world's oil and 8% of the world natural gases. دنیا میں بہت سے ممالک جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس میں سے چائنا جو ہے وہ قدرتی وسائل سے بہت زیادہ مالا مال ملکوں میں سے ہے، ممالک میں سے ہے۔ اس میں افریقہ بھی ہے جو کہ دنیا کے معدنیات کا 30% حصہ اس میں موجود ہے۔ 10% تمام دنیا کے تیل کا اس کے پاس ذخیرہ ہے، اور 8% جو ہے وہ قدرتی گیس کا ذخیرہ افریقہ کے پاس ہے۔ پہلے انسان جو ہے وہ کانکنی سے منسلک تھا، وہ یعنی مطلب زمین کو کودتا تھا اور اس سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے استعمال کی وہ نکالتا تھا، فار ایگزامپل یعنی مطلب کوئلہ، تیل وغیرہ۔ لیٹر دے ایکسٹریکٹڈ ریڈ اور اوشری، برونز، کاپر، گولڈ، سلور، آئرن اینڈ لیڈ، اور بعد میں انہوں نے سونا اور یہ جو تانبا ہے، جو سلور ہے، جو نکل ہے، یہ تمام چیزیں انہوں نے یعنی مطلب ایکسپلور کر لی، اس کو تلاش کیا اور اس کو نکالا۔ تو انسان اس وسائل کو اپنے لحاظ سے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ہم مائننگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مائننگ اصل میں ہے کیا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ the process of digging out minerals from the earth's surface including below sea is called mining۔ یعنی سمندر بشمول سمندر زمین کے سطح کو کودنا اور اس سے کسی چیز کو یعنی قیمتی چیزوں کو نکالنا اصل میں کانکنی کہتے ہیں، اس کو مائننگ کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں دھات جس میں لوہا بھی ہے، تانبا بھی ہے، سونا بھی ہے اور سلور یعنی چاندی بھی ہے، یہ تمام ہمیں ملتا ہے۔ اور اس میں منرلز معدنیات بھی ہے، جس میں کوئلہ ہے اور جس میں مختلف قسم کے پتھر ہیں، وہ ہم زمین سے کانکنی کے ذریعے جو ہے وہ یعنی مطلب نکالتے ہیں۔ یہ زمین سے مختلف قسم کے پتھر کارٹونک پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اٹ از دا پروسیس آف ڈگنگ، یہ یعنی مطلب کھدائی کرنے کا ایک عمل ہے جس میں ہم کھدائی کرتے ہیں۔ تو اسی جو ہمارے پاس یہاں پہ پکیکس ہے تو اس کے ذریعے سے ہم کھدائی کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے قیمتی پتھر جو ہے وہ بھی اور مختلف قسم کے منرلز اور میٹلز جو ہے وہ ہمیں زمین سے کھدائی کے نتیجے میں ملتے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں مائننگ از دا پروسیس آف ڈگنگ آؤٹ منرلز فرام دا ارتھ سرفیس انکلوڈنگ بلو سی، یعنی سمندر کے تہوں میں بھی اور زمین کے سطح کو بھی کود کر اس سے مختلف قسم کی قیمتی چیزوں کو نکالنے کا عمل جو ہے وہ مائننگ کہلاتا ہے، جس میں میٹلز بھی ہوتے ہیں، دھات بھی ہوتے ہیں، جس میں آئرن، کاپر، گولڈ اور سلور بھی شامل ہے، اور اس میں معدنیات بھی ہوتے ہیں جس میں کوئلہ، ڈفرینٹ مختلف قسم کے پتھر بھی شامل ہوتے ہیں۔ مائننگ از این ایکسٹریکٹیو انڈسٹری، یعنی مطلب یہ جو کانکنی ہے یہ ایک ٹریکٹاوی صنعت ہے، یعنی مطلب اس کو ہم کسی چیز کو نکالنے والی صنعت، یعنی کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں زمین سے نکالی جاتی ہے، اٹ از وائی اٹ از ٹرمڈ ایز ایکسٹریکٹیو انڈسٹری۔ Processes that involve drying out or removing out raw materials, metal and minerals from the earth, the surface or deep down are called extractive industry۔ یعنی وہ عمل جس میں سمندروں کے اندر سے یا زمین کے سینے کو چیر کر اندر سے آپ مختلف قسم کی قیمتی دھاتوں اور معدنیات کو نکالتے ہیں، تو اس کو ایکسٹریکٹیو انڈسٹری جو ہے وہ کہتے ہیں۔
Oil and gas extraction, mining, digging and quarrying are the function of the extractive industries. کیونکہ یعنی مطلب تیل اور گیس کو نکالنا، کانکنی اور یہ جو سطح سمندر میں سیڈیمنٹس کے ریموول کا جو پروسیس ہے، اور جو پتھروں کو کود کر اس کے درمیان میں سے قیمتی پتھروں کو تلاش کرنے کا عمل جو ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹریکٹاوی صنعت کہتے ہیں، یا ایکسٹریکٹیو انڈسٹری، یعنی مطلب کسی چیز کی نکالنے والی صنعت جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. Product from the extractive industry is used in different industries to make new things. اس صنعت سے جو چیزیں ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، اس کو دوسرے صنعتوں میں تھوڑا سا پروسیس ہونے کے بعد نئی چیزوں میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، جس کو ہم اپنے زندگی میں استعمال کرتے ہیں. The mining industries is very profitable all over the world. تو کانکنی کی جو صنعت ہے، یہ ساری دنیا میں بہت منافع بخش تصور کیا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ہمیں مختلف قسم کے قیمتی پتھر ملتے ہیں، جس کو بیچ کر یا جس کو یوٹیلائز کر کے ہم بہت سے یعنی مطلب پیسوں کو بچا سکتے ہیں. امپورٹنٹ کنڈیشن فار مائننگ، کانکنی کے لیے جو لازمی حالتیں ہیں، خصوصیات ہیں، یعنی مطلب جو کنڈیشن اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ سم امپورٹنٹ فیکٹرز آر نیڈیڈ ٹو بی کنسیڈر بیفور مائننگ وچ آر ایز فالوز. کانکنی کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو شرائط ہیں، جو کہ بالکل اس کی جو حالتیں ہیں، امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں، وہ آپ نے یعنی مطلب کیا سٹیپس لینے ہیں. جب آپ مائننگ سٹارٹ کریں گے تو اس سے پہلے آپ نے کچھ حالتوں کا مشاہدہ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اسٹیمیشن آف فیوچر ڈیمانڈ اینڈ کاسٹ آن مائننگ پروڈکٹس. یعنی جب آپ کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس پہ جو لاگت آپ کا جو ہے وہ آتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر اس کے مارکیٹ ویلیو کو بھی، یعنی مطلب اس کے ڈیمانڈ کو کہ فیوچر میں اس کی ضرورت کیا ہوگی اور یہ ہمارے لیے کتنا جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ کرے گا. دوسرا، پریزنس آف ریسورسز اینڈ پاسبلٹی آف سکسیسفل ریسرچ. یعنی یہ آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے، اور آپ کا ریسرچ جو ہے، یعنی مطلب جو چیز آپ تلاش کر رہے ہیں، تو اس کے امکانات بھی زیادہ ہونے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زمین کی کسی جگہ کے اوپر کھدائی شروع کریں کسی چیز کی تلاش میں، یعنی مطلب گولڈ کی تلاش میں، اور آپ کا بہت زیادہ خرچہ آئے، اور وہاں کو یعنی مطلب جب آپ کود کر نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا، تو پھر یہ آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے لیے نان پروفیٹیبل ہے. تو اسی وجہ سے بیفور اسٹارٹنگ مائننگ دیز میئر شوڈ بی کیپ ان مائنڈ. تو یہ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ، یہ آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہوگا، ذہن نشین کرنا ہوگا. یہ مائننگ اصل میں وہی مائننگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ پہاڑوں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ کارٹونک پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی کھدائی کا کام شامل ہے. اٹ از وائی یہاں پہ ہم جو ہے نا بیلچے کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے ٹولز جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں. Initial expenses and running cost for research, extracting processes and marketing the minerals. یعنی جو آپ کا ابتدائی خرچہ ہے، جو پھر آپ یعنی مطلب جو کام آپ نے شروع کیا ہے، اس کے آخر تک جو خرچہ آپ کا ہوتا ہے اس کا بھی، اور جو ایکسٹریکشن پروسیسنگ ہے، یعنی مطلب جب آپ کسی چیز کو نکالتے ہیں اور پھر آپ اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں، ان تمام کا فرق آپ نے نکالنا ہے کہ ہمارا جو اس کے اوپر خرچہ ہوگا ٹوٹل وہ کتنا ہوگا، اور جب ہم اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے تو ہمیں پروفٹ کتنا ہوگا. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. سوشیو پولیٹیکل رسکس، یعنی جو سماجی اور جو پولیٹیکل خطرات ہیں، یعنی مطلب بعض وجہ سے جو ہے پولیٹیکل سیاسی، یعنی مطلب جب حکومت کسی چیز کی یعنی مطلب اس کے اوپر انہوں نے ریسٹرکشن پٹ کیا ہوا ہے، یعنی وہ پروہیبٹڈ ہے اس کا نکالنا. اور سوشل یہ ہے کہ آپ یعنی مطلب مشینوں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے دھواں نکلتا ہے، اس سے شور جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کہیں لوگ اس سے تو یعنی مطلب بدظن نہیں ہو رہے، یا حکومت کی کسی ممنوع چیز کو تو ہم استعمال نہیں کر رہے. تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوگا. اویلیبلٹی آف فزیکل کیپٹل اینڈ ٹرانسپورٹ، تو یہ جو آپ کا یعنی افرادی قوت ہے، اور جو ٹرانسپورٹ یعنی جب آپ کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے، جب آپ کسی چیز کو نکال کر کمپنیوں تک یا مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں، یا اس کو اپنے صاف ریفائنری جو ہے اس تک پہنچانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو چیز لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی شکل میں ہمیں فزیکل جو یعنی مطلب پاور ہے، مین پاور ہے، وہ بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. انوالومنٹ آف ہائیلی اسکلڈ اینڈ ایکسپیرینس ٹاپ ممبرس، تو اس میں آپ نے یعنی ماہرین
کو جو ہے وہ اور تجربہ کار لوگوں کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب لوگ اپنے کام میں تجربہ اور مہارت رکھتے ہوں تو اس سے آپ کا وقت بھی کم ضائع ہوتا ہے اور وہ کسی چیز کو تلاشنے میں بہت زیادہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ بروئے کار لا سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس اگر آپ کسی اناڑی بندے کو ہائرڈ کریں گے، کام پہ لگا دیں گے، تو اس کو کام کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور اسے آپ کے پریشیس میٹلز اور مختلف قسم کے منرلز جو آپ نکالتے ہیں تو اس کو مس ہینڈل ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بریفلی ٹائپس آف مائننگ کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے کہ مائننگ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سرفیس مائننگ ہوتا ہے اور دوسرا سب سرفیس مائننگ ہوتا ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کو کل انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اس کو تھوڑا سا بریف کریں گے۔ سرفیس مائننگ وہ مائننگ ہوتا ہے جس میں منرلز زمین کے سطح کے بالکل قریب نیچے واقع ہوتے ہیں یا زمین کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور آپ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ سب سرفیس مائننگ وہ ہوتا ہے کہ جب منرلز یا میٹلز جو ہے وہ سطح زمین کے بالکل بہت زیادہ نیچے واقع ہوتا ہے جس کو ڈائریکٹلی ہم ایکسیس نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو جو ہے مطلب اسی وجہ سے سرفیس کے اندر ایک دوسرا سرفیس ہم بناتے ہیں جس کو سب سرفیس کہتے ہیں، تو اسی مائننگ کے ذریعے ہم اسی چیز کو نکال باہر کر لیتے ہیں۔ تو جو آج کا لیکچر یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایکسٹریکشن یعنی مطلب یہ جو یعنی مطلب کھدائی کا کام ہے، اسپیڈنگ جو ہے اور جو مطلب مائننگ ہے، تو وہ یہاں پہ بھی آپ کو کارٹونک پکچر میں دکھائی دے رہا ہے کہ اس علاقے کو اس نے تراشا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ تو ٹائپس آف مائننگ میں آپ نے سرفیس اور سب سرفیس مائننگ کے بارے میں پڑھا۔ تو آج کا لیکچر جو ہمارا تھا اس میں ہم نے مائننگ کے بارے میں پڑھا۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے یہ پڑھا کہ مائننگ کیا ہے، تو یہ کانکنی ہے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ہے قیمتی چیزیں زمین کے اوپر اور زمین کے اندر پیدا کی ہوئی ہیں جس کو انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے درکار ہوتے ہیں۔ ان طریقوں کو جس کے ذریعے ہم زمین سے قیمتی معدنیات اور منرلز یعنی مطلب جو میٹلز ہیں، دھات ہیں، وہ نکالتے ہیں، تو اس کو ہم مائننگ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں یعنی یہ ایک ایکسٹریکٹیو انڈسٹری ہے، یعنی یہ تلاشنے والی ایک صنعت ہے جس میں ہم کسی چیزوں کو باہر نکالتے ہیں اور پھر اس کو یعنی مطلب انٹرسٹ کے ساتھ اور زیادہ پرافٹ کے ساتھ مارکیٹ میں جو ہے اس کو سیل کر لیتے ہیں، بیچ لیتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ امپورٹنٹ کنڈیشن میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے آپ کو یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آئے گا اور اس چیز جو ہم یعنی مطلب نکالنے کے لیے اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو آپ کا ریسرچ ہے تو اس کے کامیاب ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی اس کی اویلیبلٹی بھی زیادہ ہے، یعنی مطلب اس کو بھی انالائز کرنا ہے کہ کیا ہم جو چیز تلاشنے جا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے مفید ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ پھر ہم نے سوشل پولیٹیکل رسکس کے بارے میں بھی پڑھا کہ کوئی ایسی چیز جس میں یعنی مطلب حکومت نے اس کو پروہیبٹ کر دیا ہے، منع کر دیا ہے اس کے تلاشنے کو اور ہم اس کو تلاش رہے ہیں، یا مطلب کسی ایسی مشینوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں جس سے بہت زیادہ شور جو ہے وہ بنتا ہے، یا مطلب اس سے زہریلے مواد نکلتا ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کے خطرات کو بھی ہمیں جو ہے وہ یعنی مطلب مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اور ہمیں افرادی قوت اور جو ٹرانسپورٹ ہے، آمد و رفت ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور ایکسپیرینس اور ماہر لوگوں کو جو ہے اس کام پہ لگانا چاہیے۔ یہ تمام وہ فیکٹرز تھی جس کی وجہ سے کانکنی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ٹائپس کے بارے میں تھوڑا سا بریف میں پڑھا کہ سرفیس مائننگ وہ ہے جو کہ سطح زمین کے اوپر یا زمین کے سطح کے بالکل قریب جو ہے جب معدنیات یا میٹلز وہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور اس کو ہم نکالتے ہیں۔ سب سرفیس مائننگ وہ ہوتا ہے جب منرلز یا میٹل زمین کے سطح کے بالکل نیچے بہت زیادہ دور واقع ہوتے ہیں اور اس کو نکالنے کے لیے ہم ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے، تو اس میں ہم پہلے ایک گڑھا کودتے ہیں جس کو ہم ایک پٹ بھی کہتے ہیں اور اس پٹ کے اندر مزید ہم ایک سرفیس جو ہے وہ کودتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو سب سرفیس مائننگ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں آپ نے یہ تمام پڑھا، تو آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ رائٹ اینڈ میمورائز مائننگ، یعنی مطلب آپ نے مائننگ کو یاد بھی کرنا ہے جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھا، اور اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔